الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم ان الذین بے شک وہ لوگ جاءوا بالافک جو یہ بہتان لائے ہیں عصبۃ منکم تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں۔ الافک اس کا لفظی معنی ہوتا ہے الٹا کرنا، اور اس سے مراد ایسا بہتان جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو، اور یہاں پر اس سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا تھا، اور 2-3 مخلص مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اور عصبۃ یہ لفظ اس گروہ پر اور اس جماعت پر بولا جاتا ہے جو ایک ہی ذہن کے لوگ ہوں، ان کو عصبہ اور عصابہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ اور عین صاد با اس کا معنی باندھنا اور مضبوط کرنا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے تھے۔ فرمایا ان الذین بے شک وہ لوگ جاءوا بالافک جو یہ بہتان لائے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے لفظ یہاں پر بیان کیا، اسی سے واضح ہو گیا کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، جھوٹا قصہ ہے، یہ سچا واقعہ نہیں ہے، سچا بہتان نہیں ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا۔ یہ بہتان گھڑا گیا ہے، خود انہوں نے وضع کیا ہے اس کو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ آگے میں آپ کے سامنے واقعہ بھی بیان کروں گا تو اس سے بھی آپ کو واضح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ ان الذین جاءوا بالافک بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لائے ہیں، عصبۃ منکم وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، یعنی مسلمانوں کو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ والذی تولی کبرہ منہم اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، لہ عذاب عظیم اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت کے اندر اور اس کے بعد والی آیات کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ 10 آیات اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت، پاکیزگی، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی پر نازل کی۔ جو منافقین نے ان کے اوپر بہتان لگایا، اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پر ازالہ کر دیا، اس کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا کہ وہ جھوٹا بہتان تھا، جھوٹا الزام تھا۔ واقعہ عفق کیا ہے اس کی تفصیل خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالا کرتے تھے، تو جس بیوی کا نام قرے میں نکل آتا وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں چلی جاتی تھی۔ کہتے ہیں جب غزوہ بنو المصطلق کا موقع آیا اس وقت نبی علیہ السلام نے قرہ ڈالا تو میرے نام کا قرہ نکلا، تو میں آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اور یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں کب؟ جب حجاب کا حکم، پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا، اس کے بعد اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ کہتی ہیں میں ایک ہودے میں سوار رہتی اور جب اترتی تو ہودے سمیت مجھے اتارا جاتا تھا۔ ہم اسی طرح سفر کرتے رہے، جب آپ علیہ السلام اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ایک رات کوچ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔
جب حاجت سے فارغ ہوئی اور لشکر کی طرف آنے لگی تو جب مجھے معلوم ہوا کہ جو میرے پاس نگینوں کا ہار تھا جو میں اپنی بہن سے ادھار لے کر آئی تھی، جو میرے گلے کے اندر تھا، وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودہ اٹھا کر اونٹ پر لادہ کرتے تھے، انہوں نے وہ ہودہ اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ میں ہودے میں ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان کے اوپر کوئی زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ہلکی ہوتی تھیں اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھیں، لہٰذا ان لوگوں نے جب وہ ہودہ اٹھایا تو انہیں اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ اور پھر اپنے متعلق مزید بیان فرماتی ہیں کہ میں ان دنوں ایک کم سن لڑکی تھی، تو خیر وہ ہودہ اونٹ پر انہوں نے لاد دیا اور چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا حال مجھے مل گیا اور میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں کوئی نہ پکارنے والا ہے نہ جواب دینے والا، مطلب سب کے سب جا چکے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے جو سامان وغیرہ کی خبر کے لیے آپ علیہ السلام نے صفوان بن معطل السلمی الذکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر رکھا تھا۔ وہ مقرر تھے، وہ رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ اب یہاں پر غور کریں، ایک تو کیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کیا ہے، پردہ کر لیا، حجاب، کیونکہ حجاب کا حکم جب نازل ہو گیا ہے تو اب حجاب ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اس نے ایک دفعہ دیکھ لیا تو اب مزید دیکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بے احتیاطی میں وہ سوئی ہوئی تھی، نظر ان کی پڑی اور فوراً ان کو پتہ لگا تو انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا چادر کے ساتھ۔ اور کیا ہے، یہی الفاظ اس واقعے کو واضح کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہتے ہیں اس کے سوا نہ انہوں نے کوئی بات کی، نہ میں نے کوئی بات کی، نہ میں نے کوئی اور بات سنی۔ یعنی نہ انہوں نے پوچھا کہ عائشہ کیسے تم یہاں پر رہ گئی ہو، کیا معاملہ ہوا، نہ میں نے اپنا واقعہ کچھ بیان کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہوا، انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کے اگلے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ آگے سے اونٹنی کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تو جن کی قسمت میں تباہی لکھی ہوئی تھی وہ تباہ ہو گئے، اور اس تہمت کا ذمہ دار عبداللہ ابن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے وہ تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے، وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے شک سا پڑتا تھا، وہ کیا تھی، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی، وہ اس بیماری میں مجھے نظر نہیں آئی۔ بس یہ تھا کہ آپ علیہ السلام میرے پاس آتے، سلام کہتے، پھر فرماتے کہ کیا حال ہے عائشہ، اور چلے جاتے۔ مجھ سے اس سے شک پڑتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے، لیکن مجھے کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کہتی ہیں بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں کمزور ہو گئی۔ ابھی کمزور ہی تھی کہ مناسع کی طرف گئی، یعنی کہ قضاء حاجت کے لیے گھروں سے باہر میں گئے، کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ نہیں بنائے جاتے تھے، باہر ہوا کرتے تھے، کیونکہ بو وغیرہ آتی تھی تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم گھروں سے باہر بیت الخلاء بنایا کرتے تھے۔ تو مستح کی ماں عاتقہ کہتی ہیں میرے ساتھ تھی، اور مستح کی یہ جو والدہ ہیں یہ کون تھیں، یہ نبی علیہ السلام کی خالہ تھی، نبی علیہ السلام کی خالہ تھی مستح۔
کی جو والدہ ہیں عاتقہ، کہتے ہیں وہ میرے ساتھ تھی، ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، تو چلے گئے تو خیر میں اور مستح وہاں پر تھے، اور قضاء حاجت سے جب واپس آ رہے تھے فراغت کے بعد، تو مستح کی ماں کا جو پاؤں تھا وہ چادر میں الجھ کر پھسلا، تو وہ کہنے لگی مستح ہلاک ہو، یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے بددعا دی جملہ کا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے اس سے کہا تم نے بہت بری بات کہی ہے، کیا تم اس شخص کو کوستی ہو جو بدر کے اندر شریک تھا؟ وہ تمہارا بیٹا ہے، تم ایسی بات کہہ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ نہیں سنا جو اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی، تو میری بیماری میں کہتی مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا اب کیسی ہو؟ میں نے کہا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں والدین کے پاس جاؤں؟ میرا ارادہ اس وقت یہ تھا کہ ان سے خبر کی تحقیق کروں کہ کیا واقعی ایسی طرح کی بات ہے جو مجھے مستح کی والدہ نے بیان کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت دے دی، میں اپنے والدین کے پاس آ گئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا امی لوگ میرے بارے میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے تو اس کی سوکنے بھی ہوں تو وہ بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں وہ ساری رات روتی رہی، صبح ہو گئی مگر میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، نہ آنکھوں میں نیند کا سرما تک تھا کہ نیند آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور وحی کے اترنے میں کیونکہ دیر ابھی ہو رہی تھی اس کے متعلق کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنی اہلیہ سے علیحدگی کے متعلق مشورہ چاہا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ میں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں میں جانتا، میں بہتر ہی جانتا ہوں کہ ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی تو نہیں کی، عورتیں اس کے سوا بھی بہت ساری ہیں، تو آپ چلیں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں تو آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دیں گی کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی کہ عائشہ کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس میں کوئی بات نہیں دیکھی جسے میں اس کا عیب سمجھوں، زیادہ سے زیادہ وہ یہ ہے کہ وہ نوعمر لڑکی ہے، گھر والوں کا گندا ہوا آٹا رکھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ اب غور کریں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہمیں ملتا، بلکہ اگر کہتے ہو پوچھتے ہو تو میں بتا دیتی ہوں، تو وہ تو اتنی بھولی بھالی لڑکی ہیں کہ وہ آٹا گوندھ کے چلی جاتی ہیں، بکری کھا جاتی ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ لگتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اس دن عبداللہ بن ابی کے خلاف آپ نے مدد مانگی، فرمایا یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا ولقد ذکروا رجلا ما علمت علیہ الا خیرا وما کان یدخل علی اہلی الا معی، کہ مسلمانوں اس آدمی کے خلاف کون میری حمایت کرتا ہے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پہنچی ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل خانہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس میں خیر کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور وہ میرے گھر کبھی اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے، یعنی صفوان بن معطل۔ یہ سن کر سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اس کے مقابل آپ کی مدد کرتا ہوں، اگر وہ اوس قبیلے سے ہے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے سے ہے تو آپ جو حکم دیں ہم بجا لائیں گے۔ یہ بات سن کر ان کی سعد بن عبادہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہوئے، تو وہ اس سے پہلے نیک آدمی تھے مگر قومی حمیت نے انہیں بھڑکا دیا۔ انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم نہ تم اسے قتل کرو گے نہ ہی قتل کر سکتے ہو،
اتنے میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد بن معاذ کے چچا کے بیٹے تھے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے، کیونکہ تم منافق ہو، منافقوں کی طرف داری کرتے ہوئے ان کی طرف سے جھگڑتے ہو۔ اس پر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر ہی موجود تھے۔ آپ انہیں سمجھاتے رہے، ٹھنڈا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں وہ سارا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے، نہ آنکھوں میں نیند کا سرما تک پڑتا تھا۔ والد نے مجھے گھر واپس جانے کا حکم دیا اور میں واپس گھر چلی آئی۔ میرے والدین صبح میرے پاس آئے، میں 2 رات اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس عرصے میں مجھے نہ نیند آئی تھی نہ آنسو تھمتے تھے۔ والدین کو گمان ہوتا تھا کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دے دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اس حال میں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کہا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آتے تھے، یعنی تہمت لگی تھی، اس وقت سے میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ آپ 1 مہینہ انتظار کرتے رہے مگر وحی نازل نہ ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا اما بعد یا عائشہ فإنہ قد بلغنی عنک کذا و کذا، اے عائشہ مجھے تمہاری طرف سے اس طرح کی بات پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ضرور بری کر دے گا، اور اگر تو کسی گناہ سے آلودہ ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے اور توبہ کر، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو میرے آنسو کہتے ہیں سوکھ گئے، حتیٰ کہ مجھے ان کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا ہے اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں، میں کیا کہوں؟ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں، میں کیا کہوں؟ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی۔ کہتی ہیں میں 9 عمر لڑکی تھی، قرآن میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا انی واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث حتی استقر فی انفسکم وصدقتم به، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں تم نے یہ بات سنی ہے اور یہ بات تمہارے دل میں جم بھی گئی ہے اور آپ نے اسے سچا بھی سمجھ لیا ہے۔ فَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ، اگر میں نے تمہیں یہ بات کہی انی بریۃ کہ میں بری ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا، واللہ یعلم انی بریۃ اور اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے میں بری ہوں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لا تصدقوننی تم میری تصدیق نہیں کرو گے، مانو گے نہیں تم میری بات۔ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ بِأَمْرٍ، اور اگر میں تمہارے لیے اس گناہ کو قبول کر لوں، اعتراف کر لوں، میں کہوں کہ ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے، واللہ یعلم انی منہ بریۃ، اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے میں اس سے بری ہوں، تو تم مجھے اس کے اندر کیا ہے سچا سمجھو گے۔ واللہ ما اجد لکم مثلا الا قول ابی یوسف، میں تو صرف تمہارے لیے ایک مثال وہ پاتی ہوں جو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اندازہ لگائیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی غم سے بھری ہوئی ہیں، کس طرح کے الفاظ بیان کر رہی ہیں کہ وہ شوہر، وہ خاوند جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آپ کو اللہ نے عطا کیا، اتنی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، وہ آپ کے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ بتا دو، اگر تم سے گناہ ہوا ہے اعتراف کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ کہتی ہیں یہ باتیں میرے دل کو، اس نے میرے آنسو ہی خشک کر دیے۔ وہ جو رو رہی تھی میں مسلسل، وہ آنسو ایک دم تھم گئے، ختم ہو گئے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے، مجھ سے پوچھ رہے کہ عائشہ کیا کیا ہے تم نے، کیا معاملہ ہے اس طرح یا نہیں ہے۔ اور پھر یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل کرنے والا ہے جس کی تلاوت کی جائے گی، اور میرے دل میں میری شان اس سے کہیں کم تر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی بات فرمائے گا جس کی تلاوت کی جایا کرے گی۔
مجھے تو امید یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیند میں خواب دیکھیں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے پاک قرار دے گا، تو اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے نہ تھے، نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر وہ سختی ہونے لگی جو اس موقع پر ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ سردی کا دن تھا۔ ایسا اس کلام کی بوجھ کی وجہ سے اکثر ہوتا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ جب وہ حالت ختم ہوئی تو آپ خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات جو آپ نے کہی یہ تھی کہ یا عائشہ اما اللہ عز وجل فقد برأکی، عائشہ اللہ عز وجل نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ میری والدہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی طرف نہیں اٹھوں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے لے کر وان اللہ رؤوف الرحیم 20 نمبر آیت تک یہ آیات آگے آئیں گی، وہاں تک اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میری برات کی آیات نازل فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محتاجی اور قرابت کی وجہ سے مصطح پر خرچ کیا کرتے تھے، انہوں نے قسم اٹھا لی، کہا اللہ کی قسم میں مصطح پر کبھی بھی خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ کہتے جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یہ مزید آپ کو وہاں پر میں بیان کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیات بیان کی سیدنا ابو بکر صدیق کو، تو پھر اسی طرح وہ مصطح پر خرچ کرنے لگے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ کبھی معمول بند نہیں کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تہمت کے زمانے میں زینب بنت جہش سے میرے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق خیر کی بات کہی اور وہ اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے بچ گئیں۔ انہوں نے کہا میں اپنے کان اور آنکھوں کو خوب احتیاط رکھتی ہوں، یعنی میں نے کوئی ایسی ان کے متعلق بات نہیں سنی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہو میں آپ کو بیان کر سکوں، لیکن ان کی بہن حمنہ جو تھی وہ اس کے اندر شامل ہو گئیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس گناہ کو لے کر اٹھے۔ اب اس کے اندر 3 مسلمان بھی تھے۔ 3 مسلمان کون سے تھے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو یہ گناہ لے کر آئے ہیں، یہ بہتان لے کر آئے ہیں، یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، یعنی یہ اپنے پاس سے بنا کر لائے ہیں اور ان کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ مسلمانوں میں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں ان سے معاملہ کرتے وقت غیر مسلموں والا سلوک ان کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ یہ تمہارے مسلم ہی ہیں۔ یہ کیونکہ اس فتنے کا شکار ہو گئے، اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، ان کو پتہ نہیں چل سکا اور یہ عبداللہ بن ابی کی مدد کرتے رہے، تو اس لیے تم ان کو برا نہ سمجھو، یہ تمہارے ہی آپس میں تمہاری ہی جماعت کے افراد ہیں۔ یہ حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اللہ کہتے ہیں اس واقعے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو۔ یہ بات اللہ رب العالمین کس کو کہہ رہے ہیں؟ مخلص مسلمانوں کے اطمینان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمائی لا تحسبوہ شرا لکم، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو اس واقعے کی، اس بہتان کی وجہ سے صدمہ پہنچا، جو کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، بہتر ہے۔ اب اس واقعے سے جو چیزیں مل رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں۔ اس واقعے سے ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ صدیقہ اور ان کے والدین اور صفوان بن معطل کو جو رنج اور غم پہنچا اور مسلسل 1 ماہ تک وہ شدید کرب کے اندر مبتلا رہے،
تو اس کرب پر صبر اور بہتان لگانے والوں سے درگزر کا اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو بہت بڑا اجر دینا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور اس اجر کے علاوہ اللہ رب العالمین نے براءت کی آیات نازل کی، تو ان آیات کے نازل ہونے پر ان تمام حضرات کو اتنی خوشی ہوئی جتنا کہ وہ صدمہ پہنچا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیات اتری تو اس وقت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنس رہے تھے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین صفوان بن معطل، تمام مسلمان بہت خوش تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی نازل ہو گئی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے جو عزت ملی، امت مسلمہ میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکی، کہ ان کی بریت کے لیے قرآن مجید اترا، جو قیامت تک تمام دنیا میں پڑھتا جاتا رہے گا۔ قرآن نے ان کی جو برات بیان فرمائی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ کی وفات کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی، اس کی سچی شہادت اور گواہی ہے کہ وہ ہر بہتان سے پاک ہیں، اور اس سے قرآن کریم کا اعجاز بھی ثابت ہوتا ہے، اس کی کوئی پیشگوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن میں نازل کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی قیامت تک برقرار رکھ دی۔ اگر حدیث کے اندر آتی تو لوگ کہہ سکتے تھے یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ثابت نہیں ہے، قصہ کہانی۔ اب قرآن کریم کا کون انکار کر سکتا ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے 10 آیات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے متعلق نازل کی۔ اور اس واقعے میں یہ بھی خیر ہے کہ بہتان لگانے والے جو مخلص مسلمانوں پر حد لگی، تو اس حد لگنے سے وہ گناہ سے کیا ہو گئے، پاک ہو گئے، اور منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا، کون سے منافق ہیں، کون سے لوگ آپ کے دشمن ہیں، تاکہ ان سے آئندہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ اور اس واقعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیک نفسی، پاک تینتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلسل ایک ماہ کے پروپیگنڈے میں مخلص مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہو سکا سوائے 3 کے، یعنی پروپیگنڈا ان کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکا۔ اسی طرح ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی اس کا شکار نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ زینب بنت جہش جو ان کی سوکن تھی سیدہ عائشہ کی، وہ بھی اس کا شکار نہیں ہو سکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہہ سکتی تھی۔ تو اسی طرح اس واقعے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خالہ کے جو بیٹے ہیں مستح، ان کے اوپر دوبارہ خرچ کرنا، کس وجہ سے کہ اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تہمت لگنے کے باوجود، بہتان لگانے کے باوجود بھی حسن سلوک اور ان کی عزت افزائی کیا کرتی تھی۔ اس سے سیدہ عائشہ کی عالی نفس ثابت ہوتی ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں رکھتے، عالم الغیب نہیں تھے، عالم ما کان و ما یکون نہیں تھے، کہ جو ہو گیا جو ہونے والا ہے سب کا علم تھا۔ اگر تھا تو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 ماہ تک مسلسل اس پریشانی کے اندر کیوں مبتلا رہے؟ اس سے بھی بڑی کوئی اگر ہمیں دلیل نہ سمجھ میں آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، تو اور کون سی بڑی دلیل آپ بتائیں کہ اس کے علاوہ کون سی اور سی دلیل چاہیے کہ جو ہمارے اس نظریے کو ختم کر دے کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ 1 ماہ تک مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان، تکلیف کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرب کے اندر مبتلا ہیں۔ اور پیچھے واقعے میں آپ کو بیان کر آپ پریشان ہیں کہ کیا کروں، عائشہ کو چھوڑ دوں، کیا کروں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم رکھتے تھے، غیب کا علم رکھتے تھے تو یہ واقعہ ہونے سے پہلے ہی عائشہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچا دیتے۔ عائشہ کے اوپر جب بہتان لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے عائشہ پریشان نہ ہو، لوگ باتیں کرتے کرنے دو۔ پہلے دن ہی خطبہ دے دیتے، اسی موقع پر خطبہ دے دیتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ پورا 1 مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں پریشان رہے؟ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کے ذریعے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو مسلمانوں نے غلو کیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ یہ غلو ہے کہ آپ کو عالم الغیب تسلیم کیا جائے، مانا جائے۔ اور اس واقعے کے نتیجے میں پھر اللہ رب العالمین نے زنا کی حد قذف وہ نازل فرما دی، جو تمام مسلمان عورتوں مردوں کے لیے قیامت تک کے لیے ان کی عصمت، ان کی عزت کا تحفظ کرتی رہے گی۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے لیے ان میں سے جو بھی اس نے گناہ کا کمایا ہے وہ اس کو ملے گا، یعنی جتنا اس نے حصہ لیا اس کو اتنی سزا ملے گی۔ کیا مطلب؟ کسی نے اس کو اپنی طرف سے بہتان گھڑا باندھا اس کو اتنی سزا ملے گی، کسی نے بہتان باندھنے والے کی زبانی موافقت کی، کوئی سن کر ہنس دیا، کسی نے خاموشی اختیار کی، کسی نے انکار نہیں کیا، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ جس نے انکار کر دیا وہ الگ ہو گیا، تو سارے کے سارے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مکتسب من الاسم، جس نے گناہ میں سے کچھ بھی حصہ لیا ہے جس انداز میں بھی اس میں شریک ہو گیا، کیونکہ وہ حدیث کو آپ سامنے رکھیں گے مزید کلیئر ہو جائے گا کہ گناہ کو کیا ہے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے اپنی زبان سے، زبان سے نہیں تو اپنے دل میں برا جانو، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ یعنی یہ تینوں درجات میں بھی آپ کچھ نہیں تھے تو گویا کہ پھر آپ کیا تھے؟ شامل تھے۔ والذی تولى کبرہ، اور جو اس کو لے کر چلتا رہا وہ بڑا کون تھا؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور پیچھے واقعے کے اندر میں نے آپ کو بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کی تکلیف میرے گھر والوں تک پہنچ گئی ہے۔ تو جن روایات کے اندر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ وہ ان کا صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات آگے سن کر آگے کر دی تھی، بہتان گھڑنے والے نہیں تھے۔ بہتان گھڑنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا، وہی یہ اٹھا کر چلتا تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو کیا ہے؟ بڑا عذاب ملے گا۔ اب بڑا عذاب کیوں ملے گا؟ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ جاری کرے گا تو اس کا گناہ بھی اسی پر ہوگا، اور اس کا بھی گناہ اس پر ہوگا جو اس کے اوپر عمل کرے گا، اور ان دونوں کے بوجھ میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بڑے عذاب سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کو گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، وہ اپنے کفر کے اوپر ہی فوت ہوگا، اور آخرت میں بھی پھر عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ الدرک الاسفل من النار کی صورت کے اندر اس کو ملنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بہتان لگا واقعہ عفق، اس کی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، اور وہ پہلے لفظ کے اندر یہ اللہ نے بیان فرما دی جاؤ بالعفق۔ عفق کا لفظ بھی اس کو واضح کر رہا ہے، اور جاؤ بھی کر رہا ہے کہ وہ گھڑ کر لائے ہیں، بہتان انہوں نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر کسی قسم کی شامل نہیں تھی، ان سے اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا کام نہیں کروایا، وہ بالکل بری تھی، اور ان کی برات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ 10 آیات نازل فرما دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔